سے تو پھر کہاں دنیا میں تو وہ اشاریے جو محدود پیمانے پہ نتیجے میں بہتر ہو جاتے ہیں وہ بنیادی نہیں ہے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ اتنا ہو گیا ہوتی ہے پہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں امپورٹ ہی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اور پھر جب وہ بیک لاگ ٹوٹتا ہے اور امپورٹ زیادہ ہونے لگتا ہے حقیقی تجاری صنعتیں آگے نہیں بڑھتی ایکسپورٹ آگے نہیں بڑھتی اور پاکستان کو اس طرف فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح جو اسٹاک ایکسچینج کے معاملے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ اپنی ساری اس پر یہ ہے کہ جب سود کا ریٹ کم ہوا ہے ریئل پکچر نہیں دیتی پاکستان اسٹاک کو کہاں لے کر اور اس نتیجے میں رجحان ہوتا ہے اس کو اور اس کے نتیجے میں یہ اور یہ ماضی میں بھی اپنے بہت تیزی سے آگے بڑھتی رہی ہے اور دھڑام سے نیچے گرتی رہی ہے. جب تک آپ انڈسٹری جب تک آپ کو نہیں کریں گے تو پاکستان کی مجبور نہیں کرے گی اور یہ سب جھوٹ جو جس طرح یہ چلتا رہے ریلیف دینے میں چھوٹی پروموٹ کرنے میں جنریشن کی قیمت پاور کرنے میں گیس یہ جو اپنی کی ہمیں اجازت دیں کہ ہم نہیں خرید رہے اس کے پیسے ہم ادا نہیں کریں کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر معاہدے کرتے ہیں ذاتی ایل این جی کی یہ بھی نہیں کرتے کہ انڈسٹری کو الاؤ کریں کہ وہ ڈائریکٹ وہاں سے امپورٹ کریں اگر امپورٹ جس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نہیں دیکھ پاتا ایک بڑا ہے کہ سب کے کچھ ٹیکس میں یہ کام کو اعتماد دینے سے ہوگی بہتر اور سہولتیں کم کرنے سے ہوگی. خاص طور پر میں کراچی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. کراچی انڈسٹری کراچی کی انڈسٹری کو اگر کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا تو پاکستان گرو نہیں کر سکتا. یہاں سے 54% ہو ریونیو میں جنریٹ کرتے جو ہے کنٹریبیوٹ کرتا ہو انکم 40% انکم ٹیکس جاتا ہے تو جب اتنا بڑا شہر کو حاصل ہے تو آپ نے اس شہر کی انڈسٹری کے لیے کیا کیا ہوا ہے؟ 25-26 محکمے ہیں سسٹم کے نام سے پورا ایک حکومت ہے زمینوں کے قبضے سے لے کر انڈسٹری میں رشوت ستانی تک اور لوگوں کو برباد کرنے کا پورا عمل ہے جو اس وقت سندھ حکومت کی قیادت میں چل رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بدترین سستائیت کے ساتھ اس صوبے کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے اور شہر کراچی اس کا اصلی ہدف ہے کہ یہاں سے تو سب کچھ ملتا ہے اس کی زمینوں پہ قبضہ کرو اس کی انڈسٹری کو رشوتوں کے بالکل جال میں پھنسا کر رکھو اس کے لوگوں کو جو ہے اس طرح کر دو کہ ان کا پیٹ بھرے بغیر ہمارا کوئی کام نہ ہو سکے اور اس کے نتیجے میں مایوسی پھیلتی ہے اور لوگ اپنے بزنس یہاں سے باہر لے جاتے ہیں. دبئی میں جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ لوگ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اگر پاکستان میں ان کو سہولتیں ملیں اس شہر کراچی جیسے پورٹ سٹی ان حالات میں بھی پورے پاکستان کی معیشت چلانے والا شہر اگر اس کی انڈسٹری کو ٹھیک طریقے سے سہولتیں ملنا شروع ہو جائیں تو لوگ کیوں اپنی انویسٹمنٹ باہر لے کر جائیں گے؟ لیکن 17 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم پیپلز پارٹی اس صوبے کے اوپر مسلط ہے. فارم 47 کی پیداوار یہ حکومت ہے اور اس نے یہاں پر قبضے کا نظام قائم کیا ہوا ہے. اس شہر کا حال دیکھیں اس وقت جا کر رونا آتا ہے. کوئی سڑک باقی نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے. 10 دن سے اس شہر کراچی میں آدھے شہر میں پانی نہیں آ رہا. کوئی ہے پوچھنے والا؟
تقریریں سننے کو ملتی ہیں ہمیں ہر کچھ دن کے بعد، تاجروں سے اجلاس ہو رہا ہے، سسٹم کا خاتمہ کر دیں گے۔ ان تقریروں سے معیشت آگے نہیں بڑھتی۔ سسٹم کو لائے کیوں ہیں آپ؟ سسٹم کو اسلام آباد میں جا کر بٹھا کیوں دیا ہے؟ اس کو مزید طاقتور بنا دیا ہے، پھر کہتے ہیں سسٹم ختم ہوگا۔ کیسے ختم ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے ایک ایک یوسی آپ چھوڑیں کہ کراچی میں 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، 15 دے دی ایم کیو ایم کو، باقی 7 رہ گئی تھیں، وہ پیپلز پارٹی کو دے دی۔ کس نے دی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ نے دی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ضمنی انتخاب تک برداشت نہیں ہوتا، ایک یوسی بھی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ 3000 لینے والا ہار جاتا ہے، 1000 لینے والا جیت جاتا ہے۔ تو یہ کہاں ہیں یہ سب کچھ لوگ جو اتنی تقریریں میں سناتے ہیں؟ اس لیے یہ نمائندہ لوگ نہیں ہیں جو اس صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور چھوڑیں آپ کراچی کی بات، آپ جائیں ذرا انٹیریئر سندھ میں، پوچھیں لوگوں سے پیپلز پارٹی کے بارے میں، سوائے اس آدمی کو جس کو نوکری دے کر رشوت کے دھندے پہ لگا دیا ہو، کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا سندھی، کوئی بلوچ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ صرف مفاد پرست لوگ ہیں، ان کا ایک کلسٹر ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں وہ، اور وہ اپنے مفادات پورے کرتے ہیں۔ وڈیرے اور جاگیرداروں کا پورا نظام ہے یہ، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا معاشی ہب ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ اربوں خربوں روپے کے منصوبے بتائے جا رہے ہیں، ورلڈ بینک سے کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، سڑک بنتی ہے بہ جاتی ہے، ادھر بنتی ہے ادھر ٹوٹ جاتی ہے، کھنڈر بنا ہوا ہے پورا شہر، اور رونا آتا ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے، اس شہر کا ان لوگوں نے کیا حال کر دیا ہے۔ بات کرو تو یہ تعصبات پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، لسانیت پروان چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، مارجنلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اس شہر کو۔ لینے کے لیے کراچی ہے، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کو جو ہے وہ دبا کر رکھا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا طریقہ واردات ہے پیپلز پارٹی کا، یہ اکیلے پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی ہے۔ جو لوگ اس کو لے کر آئے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور انہی کا کام ہے کہ ریکٹیفائی کریں۔ سسٹم خراب کیا ہے، نظام تباہ کیا ہے، تو وہی ٹھیک بھی کریں، اور ان کو ٹھیک کرنا ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے تناظر میں تو آتا ہوگا نا، جس روٹ سے لائیں اسی روٹ سے لے جائیں۔ عدالتوں میں کیس موجود ہیں، کوئی سنتا نہیں ہے، ٹریبونلز میں یوسیز تک کی جو ہے وہ چیزیں گئی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے کیسز موجود ہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ عدالتیں کیا کر رہی ہیں، ٹریبونلز کیا کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ تو جب تک یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی تو کیسے آگے ہم بڑھ سکیں گے؟ لہذا یہ تمام چیزیں درست ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ پاکستان کی معیشت صرف بیانات سے صحیح نہیں ہوگی، اقدامات سے صحیح ہوگی، اور اقدامات میں یہ ہے کہ جو خراب کیا اسے ٹھیک کرو، جو گند پھیلائی ہے اسے صاف کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی جو صورتحال ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ڈسکوز کو پرائیویٹائز کیا جائے، پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا جائے، اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کیا جائے۔ پاکستان میں جو عمل بھی اس وقت نجکاری کے نام پر ہے، بدقسمتی یہ ہے، یہ بات تو الگ ہے کہ ہم اس پر بات کریں کہ نجکاری صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن پاکستان میں جو نجکاری ہے وہ سرکاری ہے، وہ سرکار کی آمادگی اور سرکار کی مداخلت کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہاں کی نجکاری بھی ملی بھگت کے ساتھ ہوتی ہے، اور مزید جو ہے وہ چند لوگ جو سرکار میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں وہی طاقتور ہوتے ہیں، اور اس کی مثال وہ ہے کے الیکٹرک۔ کے الیکٹرک کی نجکاری ہوئے اب ہو گئے ہیں 19 سال۔ میں بار بار منیم بھائی بھی کہتے رہتے ہیں، ہم بھی بولتے رہے کہ اس 19 سال میں پروڈکشن کے جنریشن کے اعتبار سے 19% کم ہو گئے جو یونٹس بناتے تھے، اور لائن لاسز تھے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ کے الیکٹرک کے، اور نادہندہ سب سے بڑی کے الیکٹرک ہے خود کراچی کے عوام کی۔ 68 ارب روپے، سنیے 68 ارب روپے، یہ وہ پیسے ہیں جو اب یہ نیپرا میں لے کر جا رہے ہیں کہ ہمیں دے دیے جائیں، جو لوگوں نے ادا نہیں کیے، یعنی جو ادا کر رہے ہیں ان کے اوپر کراچی کے لوگوں پر 68 ارب روپے مزید ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ ہے پرائیویٹائزیشن، اور اس پرائیویٹائزیشن میں حکومت کی ساری پارٹیاں شامل ہیں، سب اس میں حصے دار ہیں۔ یاد کریں 2009 میں جب شیئرز منتقل ہو رہے تھے ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کی طرف، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور زرداری صاحب نے یہ سہولت اس وقت کے الیکٹرک کو فراہم کی تھی کہ اس وقت کے 50 ارب روپے، یعنی اگر آپ اس کی ویلیو کے مطابق دیکھیں تو یہ کم از کم 200 ارب روپے سے زائد بنتے ہیں، 200 ارب روپے سے زائد وہ انہوں نے قومی خزانے سے ادا کیے تھے،
قومی خزانے سے ادا کر کے وہ لائبلٹیز اپنے اوپر لے لی تھیں اور تازہ دم شکاریوں کو ہم پر مسلط کر دیا تھا۔ ساری حکومتیں اس کے اندر شامل رہتی ہیں۔ اب راج کیپٹل راج کرتا رہا، نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم تو خیر تھی شریک جرم پہلے دن سے جب اس نے بیچا تھا شہر کے اس ادارے کو۔ تو یہ سارے کے سارے انہوں نے اب راج کیپٹل کو تقویت پہنچائی۔ پھر اس کے بعد میں بھی یہ صورت، اب اس طرح یہ ہے کہ جو میجر شیئر ہولڈر ہے اس کو چارج نہیں دیا جا رہا اور کوئی لوٹ مار کا نظام چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے انہوں نے نہیں دیے، ہم 1 ارب روپے وہ ہو گئے، 8 ارب روپے مزید جو ہے وہ کراچی کے عوام پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کلاسیکل مثال ہے انڈی نائبرائزیشن کی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں نچکاری سرکاری ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس دھندے میں مت ڈالو کہ پرائیویٹائز ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اساسوں ٹوٹ مار کے ایک نظام پیار کر سب لوگوں نے، پھر اس کے بعد نام ہوتی ہے اضافے، تو اس کا مت لگائی انہوں نے پاکستان کی ساری یہاں پر نہیں ہے۔ تمہیں یہ صلاحیت ہے تو ان اداروں کو چلا کے دکھاؤ، اور اگر نہیں چلا سکے ہو تو قبول تو کرو جتنے ماشاء اللہ اور جتنی ماشاء اللہ کی نمائندہ نام نہاد جمہوری حکومتیں اس ملک میں رہی ہیں، اگر یہ ادارے تباہ ہوئے ہیں بتدریج تو سب کو فکس کرنا پڑے گا نا، سب کو حساب دینا پڑے گا کہ کس نے تباہ کیا ان اداروں کو۔ حساب دیتے نہیں ہیں، یہی لوگ دوبارہ سے بولیاں لگا کر ان کو خرید لیتے ہیں اور پھر مزے کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں چلے گا۔ اس لیے یہ پورا کا پورا دھندا ختم ہونا چاہیے۔ بہرحال باتیں بہت سی ہیں، میں خاص طور پر شہر کراچی کے حوالے سے میں یہاں موجود ہوں اور الحمدللہ مجموعی طور پر جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے کراچی کے لوگوں کا مقدمہ رکھ رہی ہے اور لوگوں کی آواز بن رہی ہے۔ میں اپنی پوری لیڈرشپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، منیم ظفر صاحب اور ان کی ٹیم کو جو یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ محمد یوسف صاحب بھی موجود ہیں جو ایک طرف تو عوامی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں، یہ جو نئی کراچی ٹاؤن ہے اس کے یہ چیئرمین ہیں منتخب، اور دوسری طرف یہ جنرل سیکرٹری ہیں جماعت اسلامی صوبہ سندھ کے، اور جو کچھ بھی اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس نے تو پورے صوبے کو ہی برباد کر کے رکھا ہوا ہے، اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لاہور سے سفر کرنا شروع کریں، آگے بڑھتے چلے جائیں، جو ہی آپ سندھ میں داخل ہوں گے جی ٹی روڈ پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی ہے۔ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، کسی بھی شہر کسی گاؤں میں چلے جائیں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ بربادی ہے، تباہی ہے، بھوک ہے، جہالت ہے، افراتفری ہے۔ پورے صوبے پہ اس طرح سے یہ وڈیرہ شاہی نظام قائم کیا ہوا ہے۔